اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیناما مقدمے کا فیصلہ جو بھی آتا ہے، لوگوں کو دلچسپی اس بات میں ہے کہ کیا یہ بوسیدہ نظام اس فیصلے کے نتیجے میں ہلتا ہے، ٹوٹتا ہے یا مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی لوگوں نے جد و جہد کی کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے ان کی زندگی میں، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تبدیلی آئی وہ پہلے سے زیادہ خراب حالات لے کر آ گئی۔ 1947 سے لے کے آج تک کم سے کم ہم نے یہی دیکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ریاست کھوکھلی ہوتی چلی گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ادارے ختم ہو گئے ہیں، اور ایک ایسا گروہ جس کو میں اشرافیہ نہیں بدماشیہ کہتا ہوں، وہ پوری ریاست پہ حاوی آ گیا ہے۔ وہ چلا گیا ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، بیوروکریسی میں یہ حال ہے، باقی اداروں میں یہ حال ہے۔ اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے بدماشیہ یا اشرافیہ کی جو اس وقت مسلط ہے ریاست پہ، اس کی جڑیں کہاں؟ تو میں جاتا ہوں، میرا ذہن جاتا ہے غالباً جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، جب وہ مجلس شورا بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک پود وہاں سے نکلتی ہے، پھر وہ 85 کے الیکشن میں آج جیتتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے، کوئی پیپلز پارٹی میں جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی مسلم لیگ نون میں رہ جاتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، اور عدالتیں بھی ان کی جیبوں میں رہتی ہیں۔ جو فوج کے لوگ آتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کبھی مل جاتے ہیں، کبھی الگ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ بہرحال سسٹم وہی چل رہا ہے ملک کا، اور یہ اسٹیٹس کو ٹوٹ نہیں پا رہا۔ اب پیناما کا فیصلہ لوگ منتظر ہیں کہ کیا آتا ہے، اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو 126 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی، جو سماعت ہوئی پیناما کی، وہ خاموشی سے وہاں جاتے رہے، اور ان کو میں پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ بھی کہتا ہوں، یا یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے زیادہ کوئی اور سمجھتا ہو۔ پاکستان جب بنا 14 اگست 1947 کو، تو وہ اس وقت جج تھے۔ ایوب خان کے وہ سیکٹری رہے ان کے دور میں۔ سکندر مرزا کو انہوں نے خود دیکھا۔ جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس وقت چیف سیکرٹری سندھ تھے، اس سے پہلے کمشنر کراچی رہے وہ۔ جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو وہ سیکرٹری داخلہ رہے 1977 سے لے کے 1988 تک، 77 سے 88 تک سیکرٹری داخلہ، اور پھر اس کے بعد بھی وہ ایڈوائزر رہے، غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ رہے باقی، اور اب آج وہ 94 سال کے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن 126 گھنٹے میں پیناما کی سماعت بھی روز جا کے دیکھی۔ اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کی عدالت، اس سے پہلے نسیم حسن شاہ، اس سے پہلے جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت عدالتیں تھیں، سارا نظام اگر کچھ ایک شخص سمجھتا ہے تو میرے خیال ہے وہ رضوان خان صاحب ہیں۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو تبدیلی نہیں چاہتی کسی بھی ملک میں، تو پھر کیا واقعی تبدیلی آ سکتی ہے، یا یہ جو تام جھام ہے سارا یہ مزید مضبوط ہو جائے گا اس فیصلے کے نتیجے میں، یا ہو سکتا ہے؟ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ 126 گھنٹے وہاں موجود تھے عدالت، اور اس عدالت کو آپ نے پچھلی عدالتوں سے کیسے مختلف دیکھا ہے؟ باران، طوفان، اچھا میں جاتا تھا جی، آپ جاتے تھے، میں جاتا تھا اچھا، اور لیکن آپ یہ کورٹ میں، ہاں جی جی میں نے اس کورٹ کو بھی دیکھا ہے، جی اور میں نے جو ارلیئر کورٹ سے، جی میں نے نسیم حسن شاہ کا کورٹ بھی دیکھا ہے، جی میں نے ڈوگر کا سپریم کورٹ بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے ارشاد حسن خان کا کورٹ بھی دیکھا ہوا ہے۔ مولوی مشتاق حسین کا بھی دیکھا ہوگا؟ جی مولوی مشتاق نہ، حسین وہ میں نے نہیں دیکھا جی، وہ نہیں دیکھا؟ وہ میں اچھا، نے اس وقت تو آپ سیکرٹری داخلہ تو ظاہر کورٹ میں تو نہیں جاتے۔ کوالٹیٹیو ڈفرنس، کوالٹیٹیو ڈفرنس، یہ جو عدالت یہ ہے موجودہ جو ہے جی، اچھا وجہ نہیں، یہ آزاد ہے، مکمل آزاد ہے؟ بالکل آزاد ہیں، اچھا، ہر ایک ایچ ون آف دیز، یعنی یہ 5 جو ہیں ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہے جی، دباؤ میں بالکل نہیں آئیں گے۔ یہ اور قسم کی سپریم کورٹ ہے جی، یہ ایک ایسے کرٹیکل مومنٹ میں اس قسم کی سپریم کورٹ ہے، اور اتنا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، یہ اس سپریم کورٹ کے حوالے ہے جی۔ مجھے اچھا، میں ان کو دیکھتا ہوں نا جی، اس میں مجھے پورا یقین ہے جی کہ جو بھی فیصلہ یہ دیں گے جی، یہ میرٹ پر فیصلہ دیں گے،
میرٹ پر فیصلہ دیں گے، فیکٹ کے اوپر فیصلہ دیں گے. ان کو کوئی دباؤ ان کے اوپر نہیں آ سکتا، نہ پرائم منسٹر کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے، نہ فوج کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے، نہ سعودی عربیہ کی طرف سے آ سکتا ہے، کسی کی طرف سے نہیں آ سکتا. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تھی، ٹوٹلی. نہیں، تاریخ دیکھیں. نسیم حسن شاہ کیا نواز شریف صاحب کی جیب میں تھے؟ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کیا ان کے آدمی تھے؟ نسیم حسن شاہ دیکھیں جی، نسیم حسن شاہ کو غلام اسحاق خان نے لگایا. مجھے ایک دن ٹیلی فون آیا ان کے بڑے بھائی کا. اچھا. انہوں نے مجھے کہا، یہ میں پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں جی، پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس نے کہا محمود حسن شاہ جو ہماری سول سروس کا آدمی تھا جی، کمشنر راولپنڈی تھا، ٹھیک ہے. اس نے مجھے فون کیا، نسیم آ رہا ہے لاہور سے اسپیشلی آپ کو ملنے کے لیے. اچھا. تو میرے گھر میں لنچ کروں گا. محمود حسن شاہ ہماری سروس کا تھا اور میرا دوست تھا جی. یہ کس سنگ کی بات ہے؟ جب وہ چیف جسٹس تھے یا اس سے پہلے؟ کون؟ نسیم حسن شاہ کس؟ نہیں، ابھی چیف جسٹس اپوائنٹ ہونے والا تھا. اچھا. اور اسی سلسلے میں وہ راولپنڈی آئے جی. اچھا. اور مجھ سے ملنا چاہتے تھے، اسی سلسلے میں مجھ سے. ٹھیک ہے. اچھا. اور آپ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ تھے؟ میں غلام اسحاق خان کے ساتھ تھا، میرا جو ادھر تھا جی. جی. تو ہم کھانا کھانے مجھے یہ کہتا ہے، خان صاحب میں اب میری سفارش کریں کہ غلام اسحاق خان مجھے چیف جسٹس بنا دے. نسیم حسن شاہ صاحب. نسیم حسن شاہ. اچھا. مجھے معلوم تھا، میں نے کہا میں ان سے بات کر لوں گا. اچھا. یہ میرا خیال ہے کرکٹ کے بھی کوئی سینئر لگے ہوئے تھے اچھا. اسی زمانے میں، اسی زمانے میں بھی. تو مجھے معلوم تھا کہ غلام اسحاق خان فیصلہ کیسے کرے گا، میرے کہنے کے اوپر بالکل نہیں کرے گا. اس نے، میں گیا صبح تو اس نے کہا کہ میں ان کو ملا. میں نے کہا جی کل میری ملاقات ہوئی نسیم حسن شاہ کے ساتھ. اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا اگینسٹ آل ایڈوائز کہ میں سینیارٹی کے اوپر فیصلہ کروں گا. سینئر موسٹ نسیم حسن شاہ تھا. اچھا. اور اس وجہ سے میرے کہنے پر نہیں ہوا، وہ خود ہو گئے. نہیں، لیکن وہ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ کون؟ نسیم حسن شاہ. بالکل تھا. کیسے؟ یعنی چیف نہیں، نسیم حسن شاہ بتاتا ہوں نہیں، سبسیکوینٹ کنڈکٹ. ہاں. کس طرح یہ ساتھ کس طرح تھے؟ یعنی ایک چیف جسٹس نواز شریف صاحب کے ساتھ کیسے تھا؟ کیا تعلقات کیسے؟ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. میں نے سنا ہے جی، ایک تو اس نے کہا، ہمارا خیال یہ تھا جاتے جاتے جب وہ لنچ ختم ہو گیا نا جی، تو میں نے محمود حسن شاہ کو کہا، میں نے کہا بھائی اگر یہ سنیں جی، اگر کبھی خدا نخواستہ اگر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان کوئی کھٹ پٹ شروع ہو جائے تو یہ تھوڑا بہت لحاظ کرے گا، پریزیڈنٹ صاحب کا لحاظ کرے گا. کوٹ ان کے بڑے بھائی محمود حسن شاہ از دا پیوبیکرسی. اچھا. از دا پیوبیکرسی. مطلب دیز آر دا ورڈ جی. کیا مطلب ہوا؟ اس کو اردو میں ذرا وضاحت کریں. جی اردو میں وضاحت کریں. اس کا باپ بھی کرے گا. اچھا، یعنی نسیم حسن شاہ کا باپ بھی کرے گا؟ نسیم حسن شاہ کا باپ بھی کرے گا اور نسیم حسن شاہ کو خود کرے گا جی. اچھا. بات یہ ہے جب وہ بن گئے ہاں چیف جسٹس، اور اس کے بعد شروع ہوا جی قصہ، تو اس نے یو ٹرن لے لیا. اس کو کہا گیا تھا کہ تم کو ہم پریزیڈنٹ بنائیں گے جی. نسیم حسن شاہ کو جی. اچھا، غلام اسحاق خان کی دس از واٹ آئی واز ٹولڈ جی. اچھا. برادر جی. اچھا. کہ ان کے ساتھ وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا جی. یہ نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا؟ نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا اکارڈنگ ٹو محمود حسن شاہ جی. اچھا. محمود حسن. اچھا، انہوں نے بتایا. اچھا. تو یعنی اس طرح سے پوری عدالت، یعنی پورے چیف جسٹس چلے گئے نواز شریف کے ساتھ. اور جو دوسری بات تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوج سے پوچھا، میسج بھیجا نواز شریف صاحب، چیف جسٹس صاحب نے. اچھا، نسیم حسن شاہ نے. اچھا. فیصلہ کرنا ہے ہاں کہ یہ غلام پریزیڈنٹ صاحب کا جو ریزولوشن آرڈر ہے اس کو آپ ہولڈ کریں کہ اس کو. یہ میسج بھیجا وحید کاکڑ صاحب کو. وحید کاکڑ صاحب کو. ٹھیک ہے. کیا کریں جی؟ اس نے کہا
جو تمہاری مرضی کرو، ہمارا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے ہماری. اور اس نے پریزیڈنٹ کا ریورس کر دیا، اور بحال ہو گئے، ریورس کر دیا. پھر لڑائی ہوئی اور پھر دیکھیں نا جی آپ، کرول آرمی تمام ان گراؤنڈز کے اوپر جس پر کہ اسی پریزیڈنٹ نے بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کو سیک کیا تھا، اس کی گورنمنٹ کو سیک کیا تھا، اس کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا تھا، انہی گراؤنڈز کے اوپر جب پریزیڈنٹ نے اس کو نکالا اور اس کو سیک کر دیا جی، جب وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ججز کو خرید لیتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا جی، یہ ججز کو خرید لیتے ہیں. ججز جو ہیں یہ کسی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جی. اسی میں یہ کہہ رہا تھا جب انہی گراؤنڈز کے اوپر، جن گراؤنڈز کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ شریف صاحب کے خلاف، اچھا بے نظیر کے خلاف ہوتا، بے نظیر کا آرڈر جو تھا اٹ واز اپہیلڈ بائی دا سپریم کورٹ. وہی آرڈر جو نواز شریف صاحب کے ہوا تھا جس کو انہوں نے کہا چمک کا لفظ استعمال کیا، اٹ واز ریورسڈ بائی دی سپریم چمک کا لفظ استعمال کیا تھا، چمک کینگرو کورٹس. اچھا نہیں تو یہ تو اچھا میں اس سے پہلے کہ موجودہ کورٹ، اچھا لیکن یہ کورٹ آزاد ہے، یہ اور چیز ہے جی، کوالٹیٹیولی ڈفرنس ہے. اچھا یہ الگ دنیا، الگ پاکستان ہے. بالکل نہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میرا ایک سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ کبھی اسٹیٹس کو نہیں توڑنا چاہتی کسی بھی ملک میں، تاریخی طور پہ درست کہہ رہا ہوں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اسٹیبلشمنٹس ملکوں کی اسٹیٹس کو رکھنا چاہتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل. اچھا تو یعنی یہ جو تام چھام ہے، یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس شورا کے دور سے چلا آ رہا ہے ملک میں، یہ اسٹیٹس کو جو ہے، یہ جو ہے یہ لوگ، یہ بھٹو صاحب یا ایوب خان والا اسٹیٹس کو تو نہیں ہے، یہ تو مجلس شورا والا اسٹیٹس. ان کا اوریجن جو ہے یہ گوز بیک ٹو ضیاء الحق ڈیز جی، ضیاء الحق کے دور، ضیاء الحق صاحب کے وقت میں. ٹھیک ہے. ایک دن ڈاکٹر صاحب کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تمام ملٹری ڈکٹیٹرز، مارشل لا والے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے ان یونیفارم، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایک باڈی بنانی چاہیے مجلس شورا قسم کی، اور تاکہ عوام کو، لوگوں کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہم کریں. ہمارے خلاف یہ شکایت ہے کہ تمام پاور ہمارے ہاتھ میں ہے جی. انہوں نے ایک لسٹ بنائی، ہر ایک جرنیل کو کہا جی جو گورنر بھی تھے، اچھا کہ اپنے اپنے صوبے سے آپ اتنے ایکس نمبر آف لوگوں کے نام مجھے بھیج دیں جن میں مندرجہ ذیل کوالٹیز ہوں، خوبیاں ہوں گی. اچھا یہ ضیاء الحق صاحب نے کہا. نمبر 1 پابند صوم و صلات. اچھا نماز پڑھتے ہو؟ اگر کوئی پابند صوم و صلات نہیں ہے تو اس کا نام مت ڈالو. ٹھیک ہے. اچھا کوئی غیر شرعی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں وہ کبھی انوالو نہ ہوا ہو. اچھا ہاں جی. شراب کبھی نہ پیتا ہوگی. اچھا. اور تم جو تھنک اٹ اوور، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ with a lamp in your hand go and find them in your province, you see, جی. اچھا. اور 3 ہفتے میں آپ کو تم کو دیتا ہوں. یہ مجلس شورا کے لوگ پک کس طرح ہو رہے تھے؟ بگننگ. ٹھیک ہے. ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے رائٹ پر جنرل فضل حق جی. اچھا. جنرل فضل حق نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا، ضیاء الحق صاحب کو، آپ جہاں تک میری لسٹ ہے، فہرست ہے، 3 ہفتے کا انتظار نہ کریں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آئی ہیو نو بڈی ٹو ریکمینڈ جی. اچھا ان کے صوبے میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے؟ کہتا ہے جو اس قسم کی خوبیوں والا ہمارے صوبے میں ایک بھی نہیں ہے، اس لیے آپ انتظار نہ کریں. میرا جو لسٹ ہے وہ 0 ہے جی، اس میں کوئی بھی نہیں ہے جی. اچھا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے بنایا ہوا ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا جی. اچھا. آپ نے مجھے بنایا ہوا ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر، میں گورنر بھی ہوں، میں چیف منسٹر بھی ہوں، میرا ٹوٹل پاور ہے. تو آپ نے مجھے اس لیے بنایا ہے کہ یہ تمام کوالٹیز مجھ میں موجود ہوں گی، ادروائز تو آپ مجھے کبھی نہ بناتے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مجلس شورا کے لیے. وہ کہنے لگا وہ کون سا عیب ہے جو مجھ میں نہیں ہے جی. یہ جنرل فضل حق نے کہا؟ فضل حق نے کہا سب کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں، وہ کون سا عیب ہے جو مجھ میں نہیں ہے، مگر آپ نے مجھے بنایا ہوا ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر پشاور جی. اوہو. اچھا. پھر اس کے بعد اس نے ایسی نظر دوڑائی تو
جو اس کے اور کہنے لگے جی نو لیٹ می ٹیل یو جی یہ جو آپ کے کولیگز ہیں منسٹرز فیڈرل منسٹرز کیبنٹ جو بیٹھی ہوئی جو کیبنٹ آپ کی ہے ان کا بھی میں بتاؤں یہ جو غفور ہوتی بیٹھا ہوا ہے جی آپ کے لیفٹ کی طرف کون سا ایب ہے جو اس میں نہیں ہے جی اچھا مگر آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے فیڈرل منسٹر اچھا اس کے بعد آیا ارباب نیاز کون سا ایب ہے جو اس میں نہیں ہے جی جو لگ صاحب سمجھ گئے تو یہ تو تمام کا ذکر خیر کرے گا اور از گوئنگ راؤنڈ دا ٹیبل اس میں غلام شاہ خان جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہی انٹروینڈ انٹروینڈ وہ بیچ میں آئے فضلی یو آلویز ٹاک نان سینس تم کبھی سیریس نہیں ہوتے ہو یہ بہت سیریس معاملہ ہے اینڈ ہی سیڈ مجھ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں ضیاء صاحب نے ضیاء نے مجھ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں آئی کین سے اٹ وتھ کانفیڈینس وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن جی اچھا ہر ایک اس کو کہہ رہے کیبنٹ میٹنگ میں سر جہاں تک آپ کا تعلق ہے وی ول ڈسکس اٹ آؤٹ سائڈ دی کیبنٹ جی یعنی باہر کیبنٹ کے باہر بعد میں بات کیبنٹ کے بعد میں آپ سے بات کروں گا یا نہیں کروں گا جی لحاظ کیا جی لحاظ کیا تو میرا مطلب یہ ہے نا جی اچھا یہ یعنی موجودہ اسٹیٹس کو کی بنیاد وہاں سے پڑی جو کہ انتہائی 2 نمبر اٹ گوز بیک ٹو دیٹ نہیں 2 نمبر سارے 2 نمبر بالکل 2 نمبر نہیں 3 نمبر جو چنے وہ بھی 3 نمبر تھے 3 نمبر سب جو مجلس شورا میں آئے اور پھر کیبنٹ میں بالکل جی بالکل اور یہ آگے ان کے بچے اور سارے کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں یہ اس طرح ہو رہا ہے ٹیکس ایویڈرز فیک ڈگری ہولڈرز یہ وہ اسمگلرز اس قسم کے اور آپ سیکرٹری داخلہ تھے یہ آپ تو دیکھتے ہوں گے نا سارا سیکرٹری داخلہ تھے جی اچھا نہیں لیکن تو پھر ان لوگوں کو فوج لے کر آئی فوج لائی نا فوج لائی نا تو فوج پھر ان کو کیسے نکالے گی یعنی فوج تو پھر ان کے ساتھ یعنی فوج نہ نکالے لیکن فوج سپورٹ تو کرے گی نا پھر ان کو فوج ڈیفینیٹلی کنزرویٹو وہ ہے فورس ہے فوج کچھ نہیں کر سکے گی فوج ان کو نہیں بچا سکے گی جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جب آیا گورباچوف کے وقت میں انقلاب آیا دوبارہ انقلاب آیا سوویت یونین میں تمام ان کی امپائر ختم ہو گئی تاجکستان ازبیکستان کرغیزستان یوکرین وغیرہ سب چلے گئے جی اس سے سوویت یونین ختم ہو گیا صرف رشیا رہ گیا جی ریڈ آرمی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بہت بڑی پاورفل فورس تھی یورپ میں جی انہوں نے نہیں بچا سکی سوویت یونین کو نہیں بچا سکی ایک وقفہ لیتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد یہ بات پوچھوں گا رضا خان سے کہ اگر اس طرح سے یہ ہوا اس وقت اس طرح سے 2 نمبر یا 8 نمبر لوگ چنے گئے مجلس شورا بنی ضیاء الحق صاحب کے دور میں اور یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی ان کے ہاتھوں سے ہی نکلی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ سارا تام جھام اور اس میں عدالت بھی شامل ہو گئی جیسے انہوں نے کہا کہ نسیم شاہ کا واقعہ بتایا اب بھٹو صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ اسٹیٹس کو ٹوٹے اسٹیبلشمنٹ فوج کی بات نہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ نظام ٹوٹے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک خواتین حضرات رویداد خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ایک بہت ہی آپ کہتے ہیں 3 یا 4 نمبر کے لوگوں کو چنا اور آج بھی یا وہ بیٹھے ہیں یا ان کے بچے بیٹھے ہیں یا ان کے پوتے بیٹھے ہیں یا ان کے بھتیجے بھانجے بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ پھر تبدیلی آ جائے اچھا ماضی میں عدالتیں بھی اس کا حصہ رہی اب نہیں ہیں لیکن آپ نے میرا خیال ہے کہ ملک میں ایک انقلابی ہوا چل پڑی ہے جی اچھا انقلابی ہوا چل پڑی ہے جیسے جب گورباچوف کے خلاف ہوا بغاوت ہوئی اور وہ یہ آ گیا تو اور سوویت یونین ختم ہو گیا سوویت یونین کا جھنڈا اتار دیا گیا جی رشیا کا جھنڈا انہوں نے اوپر کر دیا ریڈ آرمی the most powerful army in the world وہ تو آپ نے بتایا ہے نا بات نہیں میں آپ سے یہ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ایک ہے یہ جو تام جھام بنایا ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ بیٹھا ابھی تک بیوروکریسی میں بھی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا اور وہ بیٹھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی سیاسی جماعتیں بھی وہی چلی آ رہی ہیں نام بدل جاتا ہے وہ اس پارٹی سے اس پارٹی میں اس پارٹی سے اچھا اور عدالت تبدیل ہو گئی ہے
عدالت جو ہے وہ آزاد ہے اس وقت. ایسے فیصلے جو ایسے ریمارکس تو میں نے نہیں دیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی فیصلہ ہی نہیں دیا عدالت نے؟ اچھا میں اس عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا آپ ماضی کی عدالت؟ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ عدالت دے سکتی ہے فیصلہ؟ یہ عدالت جو ہے نا جی یہ ریولوشن کی یہ ہے پروڈکٹ. اس کے سپورٹ میں 1.5 لاکھ لوگ جنا ایونیو میں نکلے اگینسٹ ملٹری ڈکٹیٹر جی. اور اس کے بعد ایک دن کے لیے نہیں، ڈے آفٹر ڈے، ویک آفٹر ویک، منتھ آفٹر منتھ، ایئر آفٹر ایئر اس کی وردی اتروا دی، اس کو نکال دیا جی، عوام نے نکالا جی. اس لیے ایک بہت انقلابی ہوا جو ہے وہ پاکستان میں آ گئی ہے جی. اس کے پیچھے عوام ہیں جی. اس سپریم کورٹ کے پیچھے عوامی طاقت ہے جی. اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے. عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں اس سپریم کورٹ کی خاطر. اچھا اسٹیبلشمنٹ بھی تبدیل ہوئی ہے کچھ اس کی سوچ؟ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ میں بھی فرق آ گیا ہے جی. اچھا کیونکہ یہ جو انقلابی ہوا ہے اس کا اثر ان کے اوپر بھی پڑا ہے جی. بات یہ ہے یہ نیچے جوان جو ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. جوان دیکھ رہا ہے سب کچھ جی کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. جونیئر آفیسر جو ہیں وہ سب، سینئر آفیسر بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ملک کا کیا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان تو کولیپس کر رہا ہے، ختم ہو گیا ہے جی. اس کو تو ہائی جیک کر لیا ہے کرپٹ پالیٹیشنز نے انہوں نے اس کو ہائی جیک کر دیا ہے مسٹر جناح کے پاکستان کو. یہ فوج نہیں دیکھ رہی ہے، اس کو فوج نہیں دیکھ رہی ہے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ اب جو چینج دو لاتے ہیں جی میرا خیال میں. Supreme Court will bring about fundamental change جی. And I tell you, the Army of Pakistan will support it جی. وہ اس کو سپورٹ کرے گی جی. فوج بھی یہ وہ نہیں ہے جو انگریزوں کے وقت کی فوج تھی جی، یا جو ہم نے انہیریٹ کی ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس جی. اس کے پیچھے یہ لوگ جو ہیں جی ان کے اوپر بھی یہ انقلابی جو باتیں ہیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا کرپٹ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے ڈیلی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہاں جا کر کے یہ غریب ملک ہے اور عوام جو ہے وہ ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ بیچارے، ان کی دوائی نہیں ہے، ان کے پاؤں میں چپلی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے. اور یہ میگا کرپشن ہو رہا ہے. اور کبھی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں مے فیئر میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہے، اربوں روپے کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. باقی کسی کی کوالالمپور میں پراپرٹی ہے، کسی کی دبئی میں پراپرٹی ہے. ملک غریب ہے. یہ غریب یہ کبھی نہیں لاسٹ کر سکتا. This system can never last. It will collapse. It will collapse. آپ میری بات مان لیں ڈاکٹر صاحب. اگر فیصلہ فیور میں آ گیا پھر اس سسٹم کے فیور میں آ گیا، نواز شریف صاحب تو ایک سمبل ہے نا، اس کے بعد تو پھر وہ ویری ان لائکلی دوسرا تیسرا چوتھا سب کی لائن لگے گی نا، سارے کرپٹ آئیں گے. ویری ان لائکلی جی. اچھا ویری ان لائکلی کہ یہ سپریم کورٹ اس کے فیور میں جو ایویڈنس وہاں پر پروڈیوس کیا گیا ہے جی. آپ سنتے تھے روز؟ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا اس کو یہ سپریم کورٹ کیسے ڈسریگارڈ کر سکتی ہے؟ کیسے ڈسریگارڈ کر سکتی ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے بڑے نامی گرامی بیرسٹرز ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ پٹیشنر کے اوپر تو صرف ایک وہ تھا برڈن آف پروف. وہ یہ تھا کہ یہ جو مے فیئر فلیٹس ہیں یہ نواز شریف کے فیملی کی ملکیت ہے، اور یہ اس برڈن آف پروف کو ان کو ڈسچارج کرنا ہوگا. ان کی وہ تو ڈسچارج ہو گیا ہے، وہ تو ثابت ہو گیا ہے. اس کے بعد برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ کر گیا ہے نواز شریف جی، اور اس کو کہا ہے بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا، پیسہ کدھر سے آیا، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپیہ کدھر سے آیا. اچھا میاں صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا یہ وہ پروسیجر تھا جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی جائیداد بنوائی ہے، اینڈ وی ہیو ڈاکومنٹس ان سپورٹ. جب کورٹ نے کہا ویئر آر دوز ڈاکومنٹس، ناٹ ون ڈاکومنٹ واز پروڈیوسڈ ان سپورٹ، ناٹ ون ڈاکومنٹ واز پروڈیوسڈ ان سپورٹ. مجھے ایک خان صاحب یہ تو باتیں ابھی کی ہیں نا، میں ذرا تاریخ پہ لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے. مجھے اب یہ بتائیں بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تو وہ سیاسی فیصلہ تھا، وہ سیاسی قتل تھا، یا وہ ایک آزاد مقدمہ تھا؟ نہیں بالکل آزاد مقدمہ نہیں تھا. آزاد مقدمہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا، سیاسی قتل تھا. مسٹر بھٹو اس کو فیئر
फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया है इस चीज में। अच्छा, ये नहीं इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। फेयर ट्रायल, आप सेक्रेटरी दाखिला थे उस वक्त। मैं सेक्रेटरी दाखिला। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को आजाद मुकदमा नहीं था, बिल्कुल सियासी नहीं, कत्ल था। बिल्कुल नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। तो और डिसाइड हो चुका था कि फांसी लगानी है, फैसला हो चुका था। नहीं, ये जजेस जो हैं उस वक्त के जजेस, मुझे कोई बिला खौफ तरदीद मैं ये कहता हूँ, ये सब जो थे सिवाय चंद एक के जिन्होंने कहा हम नहीं एग्री करते जी, जिन्होंने कहा हम नहीं एग्री करते, बाकी सब तो उसके हाथ में थे, जो फौज के हाथ में थे। जा करके उसको लटका दिया जी, स्ट्रेचर में बिठा करके उसको ले गए जी। नहीं तो उस यानी मुकम्मल तौर पर आप कहते हैं, देखें जुडिशरी वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी जी। ये मैं कहता हूँ ना कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान की जी। एंड लेट्स गो बैक टू अर्लियर डेज जी, अर्लियर डेज जी। पहला मरहला अयूब खान ने जब लगाया, वैलिडेटेड बाय नो लेस ए पर्सन देन जस्टिस मुनीर जी। आप सेक्रेटरी थे अयूब खान के? जी, मैं अयूब खान के सेक्रेटरी था जी। बात यह है जी, अगर ये जस्टिस मुनीर बहुत एविडेंट जस्टिस था जी, जूरिस्ट था जी, अगर ये उस वक्त कहता कि ये मैं वैलिडेट नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात है। उन्होंने जायज करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख बदल जाती, पाकिस्तान की तारीख बदल जाती। अब पाकिस्तान की तारीख अब फिर बदलने वाली है जी, इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन जी। स्टेटस को खत्म हो जाएगा, ये बोगस फ्रॉडुलेंट। मेरा सवाल अपनी जगह है। मैं ये आप ये कह रहे हैं कि अदालतों ने कभी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला नहीं दिया, आपने खुद माना। अर्लियर अदालतें, अच्छा, ये नहीं, ये देगी डेफिनेटली। अच्छा, क्वालिटेटिव नहीं, ये नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के नहीं खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ दे देगी ना। अगर एक के खिलाफ देती है तो बाकी सारे जाएंगे, ये फैक्ट्स पर जाएंगे, सब जाएंगे, ये सब जाएंगे जी, सारे चोर चक्के जितने सब जाएंगे जी। नहीं, उन्होंने उसको बुलाया, चेयरमैन नैब को मेरे सामने बुलाया, मैं बैठा हुआ था फर्स्ट में जी। तुमने क्यों नहीं की इसहाक डार के केस में? Why didn't you go on appeal? What prevented you from going on appeal? क्यों नहीं किया? आप इन सबको जानते हैं, ये इसहाक डार साहब और इन सबको आप जानते हैं ना? मैं एडीसी था उसका, जियाउल हक का, मैं उस जमाने से जानता हूँ। इसहाक डार? हाँ, नहीं इसहाक डार नहीं, चेयरमैन नैब जो है कमरुज़्ज़मान, ये जियाउल हक के इसहाक डार मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? कब मिले पहली दफा आप? कौन? इसहाक डार से? इसहाक डार से मैं बहुत रिटायरमेंट के बाद एक आध की सीट। लेकिन ये अच्छा, ये बाद में, लेकिन अच्छा, कमरुज़्ज़मान जो है ये जियाउल हक के एडीसी थे? एडीसी थे। तो इसने कहा मैं अपील नहीं करूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देन बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस जी। अच्छा, मतलब नताइज के लिए तैयार है। कमरुज़्ज़मान को। अच्छा, एक नहीं, फिर बात वही आ गई, कैसे लोग इस बात को समझें अभी इस वक्त? वो तो फैसला आने के बाद ही अंदाजा होगा कि क्या ये स्टेटस को, फिर कमीशन बन गया, फिर कमीशन की रिपोर्टें, फिर ये सारा वो चलता रहेगा मामला। ये तब्दीली मुल्क के अंदर जो आप जियाउल हक साहब के दौर में एक पूरा एक निजाम बैठ गया, जड़ें पकड़ के, अरबों खरबों रुपया है उनका, वो उनके पास जायदादें, बड़े बड़े उनके कारोबार, कोई पेट्रोल का काम कर रहा है, कोई शुगर का काम कर रहा है, कोई किसी को जहाज खरीद रहा है, कोई मतलब पूरे रियासत काबू में की हुई है। तो कैसे आप जो हैं वो उन सारे लोगों को, जो आपके बकौल कोई मीडिया रीडर था, कोई चोर उचक्के आपने पकड़ के मजलिस शूरा में बनाया, वो आज अरब खरबपति बन के मुल्क को, रियासत को हाईजैक करे हुए, इनको कैसे फेंकेंगे उठा के इनको एक वक्फे के बाद? और एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं कि वो तो स्टेटस खो चाहती है और वो नहीं चाहती इनकलाब हो। अच्छा, इनकलाब तो खूनी होते हैं, वो तो फिर अनारकी फैल जाती है मुल्क में। अब इनको तरीकाकार क्या होगा कि मुल्क में कोई तब्दीली आ जाए? ये नहीं, अगर आप कहते हैं फौज भी चाहती है, चलें, आप कहते हैं अदालत भी चाहती है, पब्लिक भी चाहती है, कैसे होगा? कैसे लोग यकीन कैसे करें कि वाकई कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी? एक वक्फे के बाद ख्वातीन और हज़रात, बात वहीं पे, और ये भी कि जो ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत के लिए लोग निकले लाखों, उसके नतीजे में तो स्टेटस को और मजबूत हो गया, वही सिस्टम दोबारा आके बैठ गया उन्हीं लोगों का, वही लोग फिर इलेक्ट होकर आ गए। तो फिर ये तो अवाम तो डसे हुए, अवाम यकीन नहीं कर रहे अभी तक कि कोई तब्दीली आएगी। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। खान साहब, आप कहते हैं कि 1 लाख लोग निकले, बिल्कुल निकले, उससे ज्यादा निकले, जाने गई लोगों की,
عدالت بحال ہوئی, اسٹیٹس کو مزید مضبوط ہو گیا. وہ لوگ نکلے تھے انصاف کے لیے. میں اتفاق نہیں کرتا جی. لوگ انصاف کے لیے نکلے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے کبھی یہ سنا تھا پہلے کہ ایک پرائم منسٹر ڈاک میں ہوگا ان دا سپریم کورٹ؟ ڈاک میں ہوگا یعنی کٹہرے میں کھڑا ہوگا, کٹہرے میں ہوگا, یوسف رضا گیلانی. اور یوسف رضا گیلانی, اور اس کو سپریم کورٹ کنوکٹ کرے گی اور اس کو سینٹنس کرے گی ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں؟ انپریسیڈنٹڈ. یہ اس کا نتیجہ ہے جی, جو لاکھوں لوگ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ ہمارا تھا اس لیے ہو گیا. جی, پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا اس لیے ہو گیا. نواز شریف کا تو کوئی نہیں ہوا, اور آپ خود کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف آج تک نہیں فیصلہ ہوا. بات وہی ہے نا, بات وہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم پھانسی لگ گیا, برطرف ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا. اس میں کہتا ہوں نا, اب پچھلی بار بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی, بالکل ٹھیک کہتے ہیں پہلے کہ ان کے ساتھ میں کہتا ہوں بے انصافی ہوئی ہے. بھٹو صاحب کا میں نے آپ کو بتایا نا جی, اٹ واز جوڈیشل مرڈر. جوڈیشل مرڈر. کیوں, کیا جھگڑا, کیا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب آ کے انہوں نے کہا تھا کہ تسمے بناؤں گا مونچھوں کے, اس طرح کی بات؟ نہیں, یہ تو یہ بات نہیں ہے جی. بات یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ پالیٹکس کو ڈرائنگ روم سے نکال کر کے باہر لے آیا تھا. یہ چیز لوگوں کو انہوں نے آواز دی, جن لوگوں کی آواز نہیں تھی ان لوگوں کو اس نے آواز دی. اس نے انقلابی تبدیلیاں وہ لے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد اس نے خود لوگ ڈسلیوژن ہو گئے, اس نے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا. یہ اور بات ہے جی. مگر آپ دیکھیں نا جی, وہ بھی وہ تھا, وہ اس وقت جو تھا اس کا, پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایوب خان کے کیبنٹ کا منسٹر تھا جی, اچھا, اور اس نے جا کر کے پارٹی بنائی. 4 سال کے اندر اس نے پارٹی بنائی جی, 4 سال کے اندر. میرا سوال یہ نہیں, 4 سال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, میں کہتا ہوں اس وقت تبدیلی آئی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے یوسف رضا گیلانی گھر چلے گئے تو کیا یہ کون سا تیر مار لے؟ ایک انہوں نے خط نہیں لکھا سوئٹزرلینڈ میں, زرداری صاحب نے کہا کہ خط نہ لکھو, انہوں نے خط نہیں لکھا, وہ چلے گئے. 5 سال بعد, وہ 5 سال پورے ہو رہے ہیں, 5 سال کے لیے گئے تھے وہ, 5 سال پورے ہو رہے ہیں, وہ پھر الیکشن لڑ لیں گے. دیکھیں نا, یہ تو کوئی تبدیلی ہے. اب ہوگا نا جی. یوسف رضا گیلانی کو کیا ہوا؟ ایک الیکشن نہیں لڑا نا یوسف رضا گیلانی, اور کیا مطلب 5 سال کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وہ پھر آ جائیں گے اگلے الیکشن 2018 میں بھاری اکثریت سے. لیکن باوجود اس کے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا تھا جی. ہاں, تو کٹہرے میں کھڑا ہو گیا تھا. ہاں, تو وہ کھڑا ہو سینٹنس بھی کیا, لیکن وہ تو راجہ پرویز سے آ گئے. یہ کوئی نہ یہ کوئی تبدیلی, یہ تبدیلی کون سی تبدیلی؟ تو ابھی جب تبدیلی آئے گی, ابھی اس فیصلے کے بعد جب تبدیلی آئے گی, وہ ہوگی کمپلیٹ ریولیوشنری تبدیلی آئے گی جی. اس کا صرف کورٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کا, اس کے تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں, جتنے بھی یہ بوگس فراڈولنٹ یہ اسمبلیز ہیں اور پارلیمنٹ اور یہ ان کو بہا کے انقلاب ان کو بہا کے لے جائے گا جی. اصلی انقلاب اس دن آئے گا جس دن یہ ججمنٹ آئے گا. اچھا, اسٹیٹس کو ختم ہو جائے گا, اسٹیٹس کو ٹوٹلی ختم ہو جائے گا جی. چلے نہیں, اس پہ آپ کتنے یعنی آپ شرط لگا رہے ہیں کہ ختم ہوگا اسٹیٹس؟ بالکل. اچھا, اگر نہ ہوا, اگر اور مضبوط ہو گیا تو اگر دیکھیں نا جی, اگر انہوں نے فیصلہ, کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں میں بھی مانوں گا, ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں مانیں گے, سب ماننا پڑے گا عدالت کا فیصلہ. نہیں, مگر لوگ نہیں مانتے. یہ جو لوگ نکلے تھے 1.5 لاکھ لوگ, یہ میرے کہنے کے اوپر یا آپ کے کہنے کے اوپر یا کسی اعتزاز احسن کے کہنے کے اوپر تو نکلے تھے, خود نکلے تھے یہ ان سپورٹ آف دس. بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ذہن نشین ہے یہ بات ان کی کہ یہ کرپشن عوامی عدالت میں کیس نواز شریف کے خلاف پروو ہو گیا ہے, عوامی عدالت میں پروو ہو گیا ہے. یہ کورٹ اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتی ہے جی. عوامی عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ بھاری اکثریت سے, پنجاب ہماری جیب میں ہے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہماری جیب میں سندھ پڑا ہوا ہے, پولیٹیکل پارٹیاں سارے کے سارے ایک ادھر سے اٹھتا ہے ادھر جوائن کر جاتا ہے, جا کے ادھر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے اور نہ آ سکتا ہے اور نہ آنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی عدالت, کوئی پولیٹیکل پارٹی سارے کے سارے وڈیرے انہوں نے غلام بنا کے رکھا. میں خان صاحب یہ یہاں پہ بات رکھتے ہیں,
اور میں چاہوں گا کہ آپ سے کل بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں، کیونکہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں عوامی عدالت تو ساری کی ساری جیبوں میں بیٹھی ہوئی ہے. جو اسٹیٹس کو آپ نے مجلس شورا کے وقت میں بنایا وہ تو اور اربوں روپے ہیں ان کے، کھربوں روپے ہیں، وہ تو خرید لیتے ہیں لوگوں کو. تو کون سے عوام نکلیں گے؟ اور عوام جب دھوکہ کھا چکے ہیں 2007 کے اندر یا 8 کے اندر، اور مجھے تو کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی. 2013 میں وہی بوگس، وہی مکمکہ اسمبلیاں آ کے بیٹھ گئی. اب ایسی کون سی تبدیلی آ جائے گی بڑی؟ خواتین حضرات، رویداد خان صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ عوامی عدالت کیا بلا ہے؟ اور دوسری بات یہ، وہ کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور سارا کا سارا الیکشن تو خریدے عوام بھی، لوگوں بھی خرید لیتے ہیں، اور ایک کیپٹلسٹ سا معاشرہ ہے، اس میں کوئی اصول تو ہے ہی نہیں. یا تو آپ صبح ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، شام کو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ خاموش ہے، وہ بھی ظاہر انٹروین نہیں کرے گی. خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کرے گی عدالت کو. تو اگر فیصلہ ایسا آیا جس کے نتیجے میں یہ کرپٹ سسٹم بچ گیا، کیونکہ عدالت نے بھی قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے نا، وہ بھی قانون دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. عوامی رائے اپنی جگہ، وہ قانون کو بھی دیکھیں گے. اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ اسٹیٹس کو مضبوط تر ہو جاتا ہے، لیکن قانون کے مطابق ہوتا ہے، عدالت قانون دے کے فیصلہ کر رہی ہے، عوام کی رائے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ